السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، آئیے آج زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے والا ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے میں اکثر لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو آج زکوٰۃ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرنے والا ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے سبق آموز واقعہ ہے۔ شاید اس واقعے کو سن کر ہماری زندگی بدل جائے اور ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک نوجوان صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میں مجبور ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مالدار بنا دے، مجھے امیر بنا دے، تاکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیا کروں، میں زکوٰۃ ادا کیا کروں، میں صدقہ و خیرات دیا کروں، میں لوگوں کی امداد کیا کروں۔ میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں جب یہ کام نہیں کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثعلبہ، امیری سے کہیں زیادہ بہتر غریبی ہے، امیری سے کہیں زیادہ بہتر غریبی ہے۔ جب امیری آ جائے گی تو ذمہ داری بڑھ جائے گی، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، دوست و احباب کے حقوق بڑھ جائیں گے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے حقوق تم پر عائد ہو جائیں گے۔ اس لیے امیری سے کہیں زیادہ بہتر غریبی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ اے اللہ کے نبی، بس آپ دعا فرما دیجئے، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، میں دین کی بڑی بڑی خدمت انجام دیا کروں گا، میں دین اسلام کی بڑی بڑی قربانیاں پیش کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ غریب شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، آپ کے زیر اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ کی دین کی بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دیجئے، اسے امیر بنا دیجئے، مالدار بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول و مقبول ہوئی۔ وہ ثعلبہ جن کے پاس صرف ایک بکری تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس دعا کی برکت سے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہوا کہ کوئی انتہا نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں کئی میلوں تک چڑھنے لگی، کئی میلوں تک گھومنے لگی، کئی کلومیٹر تک بکریوں کی ریوڑ تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آیا، مقررہ وقت میں زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت آیا، تو جو حضرات زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ثعلبہ کے پاس بھی جانا، حضرت ثعلبہ کے پاس بھی جانا ان کی بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی کہ میں دین کی بڑی بڑی قربانیاں دوں، میں دین کی بڑی بڑی خدمت انجام دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس وقت حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں دکھتا جن سے جا کر آپ زکوٰۃ وصول کریں، میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اے ثعلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، اپنی پرانی زندگی کو نہ بھولو، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات کو مٹا کر رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حیثیت کو مٹا کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ، یہ سارا ماجرا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب، لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی پیاری زبان مبارک سے فرمایا کہ ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ثعلبہ اپنی پچھلی زندگی بھول گیا، ثعلبہ اپنی پرانی زندگی بھول گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ثعلبہ کو یاد آیا کہ میں اللہ کے ایک فرض کو، میں اللہ کے ایک قرض کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اس کو میں بھول گیا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال و دولت کے نشے میں اپنے ایک فرض کو بھول چکا ہوں، اللہ کے ایک قرض کو بھول چکا ہوں، میں مال و دولت کے نشے میں اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیا، مال و دولت کے نشے میں اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیری سے کہیں زیادہ بہتر غریبی ہے، اس لیے میں غریبی ہی بہتر ہوں، اس لیے آج میں یہ ساری بکریاں اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہوں، یہ ساری بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا، اس وقت لینے سے منع کر دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ مال و دولت انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گی۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ شروع میں حضرت ثعلبہ زکوٰۃ میں بکری کا ایک بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بکریوں کا سارا ریوڑ لا کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے منع فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت بھی حضرت ثعلبہ بکریوں کا سارا ریوڑ لا کر پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میری کیا مجال کہ میں اس کو قبول کر لوں۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، لیکن کسی صحابی نے بھی زکوٰۃ میں بکری کا ایک بچہ بھی قبول نہیں کی۔ میرے دوستوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، کہنے کا مقصد، اس واقعے کو پیش کرنے کا منشا یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے آراستہ کیا ہے، تو مال و دولت میں سے اپنے زکوٰۃ کو نکالیں اور جو حضرات زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچائے۔ آپ کے پاس علماء کرام آتے ہیں، حافظ قرآن آتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں، بہت سارے غریب مسکین یتیم لوگ آتے ہیں، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور انہیں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کا ایک روپیہ بھی اپنے پاس بالکل نہ رکھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق باتیں جاننے کے لیے، مسئلے مسائل جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق باتیں آتی رہیں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سن کر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔